السلام علیکم ناظرین، آج میں فرائض کی نوافل سے کمی پوری کی جائے جس کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے۔ فائدہ: یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع سجدے کو اچھی طرح نہ کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت۔ ہوا ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا۔ یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات انجیل پڑھاتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سچ کہتے ہیں، اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھ جائے گا۔ تو دیکھو یہ کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی کہ آدمی 8 سال تک نماز پڑھتا مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو کبھی سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ حضرت مجاہد الفی ثانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکاتب یعنی خطوط میں نماز کے اہتمام پر بہت زور دیا ہے اور بہت سے گرامی ناموں یعنی خطوں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے۔ ایک گرامی نامے میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں کو ملانے کا اور رکوع میں انگلیوں کو علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ شریعت نے انگلیوں کو ملانے کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا ہے، یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ
نماز کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ کا جمائے رکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدے میں جا کر نماز میں خشوع کو ایسا پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دل کا جماؤ اطمینان نصیب ہوتی ہے۔ جب ایسے معمولی آداب بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تم سمجھ لو کہ کس قدر فائدہ بخشے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ام رومان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تو مجھے اس جوڑ سے ڈانٹا کہ ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کی قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رکھنا نماز کے پورا ہونے کا جذبہ ہے۔ نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے کا انتظار رہتا تھا، اور جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو اس طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی نماز میں بھی نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی۔ جب قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون نازل ہوئی تو پھر نگاہ نیچے رہتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق بھی حدیث میں آیا ہے کہ اول ادھر ادھر توجہ فرما لیا کرتے تھے، مگر اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی آیات شریفہ کے ذیل مطابق میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہماتن پوری طرح نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ ان کی طرف متوجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، دل سے نماز میں متوجہ رہنا، اور وہ بھی اس سے داخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ ہی سے پناہ مانگو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کا خصوص کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظاہر میں تو سکون ہو اور دل میں نفاق ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بھی اس قسم کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ نفاق کا خصوص یہ ہے کہ ظاہر بدن تو خشوع والا معلوم ہو اور دل میں خشوع نہ ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل کا خشوع اللہ کا خوف ہے اور نگاہ کو نیچی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا نماز میں سے اچک لینا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اتر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائے گی۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ خشوع سکون کا نام ہے، یعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جائے۔ متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز اس طرح پڑھا کرو گویا یہ آخری نماز ہے، اسی طرح پڑھا کرو جیسا وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔